ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ہمارا آج کا موضوع جادو کے حوالے سے ہے۔ میری آپ بھائیوں سے گزارش ہے اس کو ضرور سنیں کہ ہم جس ماحول اور معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں اس قسم کی خرافات اور معاملات انسان کے عقیدے کے لیے بگاڑ کا باعث بن رہے ہیں۔ جب ہمارے پاس کتاب و سنت کا حقیقی علم ہوگا تو ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہر فتنے کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان سورہ یونس کی آیت نمبر 105 ہے، فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارنا جو نہ تمہیں نفع دے سکے نہ نقصان، اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ نفع اور نقصان کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کے پاس، کسی اور ذات کے پاس، کسی اور شخصیت کے پاس نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں۔ جادو ایک آزمائش اور فتنہ ہے۔ کچھ لوگ اس کا سرے سے ہی انکار کرتے ہیں کہ جادو کچھ بھی نہیں، وہ باطل نظریات ہیں، باطل عقیدہ ہے، وہ نظریہ کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بس ہم پر جادو ہی جادو ہے، ہم ہر طرح سے جادو کے شکنجے میں گھرے ہوئے ہیں، جادوگروں کا ہماری زندگی پر کنٹرول ہے، ہماری زندگی، ہمارے کاروبار، ہماری شادی بیاہ، ہماری اولاد، یہ سب جادوگروں کے ہاتھ میں۔ یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ قرآن مجید سے یہ بات تو پتہ چلتی ہے کہ جادو موجود ہے، جادو کا وجود موجود ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ ہوا تھا تو ان جادوگروں نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے آئے تو رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم۔ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا تھا۔ سحروا اعین الناس، سورہ اعراف 9 سپارہ ہے، آیت نمبر 116 ہے۔ فرمایا کہ آنکھوں پر جادو کر دیا تھا۔ اب وہ رسیاں اور لاٹھیاں ہی تھیں لیکن آنکھوں پر جادو کی وجہ سے وہ سانپ محسوس ہو رہے تھے۔ لوگوں کو ایسا لگا کہ یہ سانپ ہے، اور اس مجلس میں موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، تو یہ جادو موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا لگا کہ یہ سانپ ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 116 اور 17 میں کیا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے دل ہی دل میں ڈرنے لگے۔ دل کی کیفیت تو صرف اللہ کو پتہ تھی۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اپنے دل ہی دل میں ڈرنے لگے۔ تو اللہ نے انہیں وحی بھیجی، قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ڈرو نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ ڈریے نہیں، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، آپ غالب رہیں گے، آپ کا غلبہ رہے گا۔ بات یہاں یہ بتانی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادو ہوا، جبھی تو وہ ڈرے، ان کی آنکھوں پر بھی جادو ہوا۔ تو جادو موجود ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلمون الناس السحر، کہ وہ جادو سیکھتے ہیں جو کافر ہیں، کفر کرنے والے ہیں۔ تو جادو کا وجود اس دنیا میں ہے۔ اب ہمارے ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جادو برحق ہے۔ یہ جملہ غلط ہے، جادو برحق نہیں ہے، یہ جملہ غلط ہے۔ جیسے شیطان موجود ہے نا، کبھی کسی نے کہا کہ شیطان برحق ہے، شیطان حق پر نہیں ہے۔ برحق کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ معاملہ حق پر ہے،
جادو حق پر نہیں ہے، جادو باطل ہے۔ جادو کا وجود تو موجود ہے لیکن جادو باطل ہے۔ اسے برحق کہنا کہ حق پر کہنا، جادو حق پر کیسے ہو سکتا ہے؟ جادو حق پر نہیں ہے، جادو باطل ہے، کفر ہے، لیکن موجود ہے، اس کا وجود ہے۔ اب پہلی بات تو یہ طے ہوگی کہ جادو ہے، اور یہ بات قرآن مجید سے ہی ثابت ہے۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں 4 بڑے مسائل ہیں، ان 4 مسائل کو ہم جادو کے ساتھ جوڑتے ہیں، ان 4 مسائل کو ہم جادو کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ایک، رزق کی تنگی، کاروبار کی پریشانی، مالی پریشانی، ہم اس کو جادو کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اب اس کو ہم کتاب و سنت کی روشنی میں چیک کرتے ہیں کہ آیا جادو کے ساتھ یہ چیزیں جڑ سکتی ہیں یا نہیں جڑ سکتی۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی 6 آیت ہے، 12ویں سپارے کی سب سے پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنے جاندار ہیں، جتنی مخلوق ہے، انسان، چرند، پرند، حیوان، درندے، چوپائے، کیڑے مکوڑے، جتنی مخلوق بھی زمین پر آباد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس ساری مخلوق کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، رازق اللہ ہے، کوئی اور ہستی، کوئی اور ذات رازق نہیں، رزق کی ذمہ دار نہیں۔ سورہ زاریات میں فرمایا لا نسألک رزقا، سورہ طٰہٰ میں نحن نرزقک، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا کہ رزق ہم دیتے ہیں۔ سورہ زاریات میں فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ قوت والا، زور والا، طاقت والا ہے اور رزاق ہے، تمہیں روزی دینے والا ہے۔ زکریا علیہ السلام ایک دن مریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، وہاں کچھ پھل رکھے ہوئے ہیں، اور زکریا علیہ السلام کے علاوہ وہاں کوئی آتا نہیں ہے۔ زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا ہے، کون لے کر آیا ہے؟ قالت، مریم علیہ السلام کہتی ہے ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے نپا تولا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تھوڑا دیتا ہے۔ سورہ زخرف میں فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی تقسیم ہماری مرضی سے ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ یہ آیتیں ذہن میں رکھیں اور اس عقیدے کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دنیا کی تقسیم ہماری مرضی سے ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تمہاری آزمائش کریں گے بھوک سے، خوف سے، مال کے نقصان سے، مال کے نقصان سے اور خوف سے تمہاری آزمائش کریں گے۔ تو یہ مال کی کمی اور مال کی زیادتی یہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ آج انسان اگر کاروباری طور پر پریشان ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، جاب لیس ہو جائے، جاب چھوٹ جائے، 2-4 مہینے بیچارہ فارغ رہے، جو کام بھی کرے نقصان ہو، تو لوگ وہم اور وسوسے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ لگتا ہے کسی نے کچھ کروا دیا ہے، کوئی بندش ہو گئی ہے، کوئی رکاوٹ ہو گئی ہے، کسی نے یہ کام کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ فجر میں آیت نمبر 16 ہے، 30واں پارہ ہے، فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا، قرآن مجید کے سادہ سا الفاظ کہ ہم کسی انسان کی آزمائش کرتے ہیں، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، ہم انسان کو آزماتے ہیں، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا، اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ ہیں، ہم رزق تنگ کر کر اس کی آزمائش کرتے ہیں۔
رزق تنگ ہو کر انسان کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید جادوگروں نے میرے رزق پر کنٹرول حاصل کر لی، وہ میرے اوپر قابو پا چکے ہیں، میرا رزق انہوں نے بند کر دیا۔ تو رازق اللہ رب العزت ہے۔ اس زمین پر سب سے مقدس گھرانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ تھا، اس سے افضل کوئی گھر نہیں۔ آپ امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، پوری بنی آدم کے سردار ہیں، جتنے انسان ہیں ساری انسانیت کے قائد، رہبر اور رہنما ہیں۔ لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 2 مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 3 چاند گزر جاتے تھے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ پوچھنے والے نے پوچھا اماں جان گزارا کیسے ہوتا تھا، زندگی کیسے گزارتے تھے؟ کہا کہ کھجور اور پانی سے۔ مجھے بتلائیے ایمانداری سے، ہماری اس دھرتی پر کوئی ایک گھر بھی ایسا ہے جس نے یہ کہا ہو کہ 1 مہینہ ہو گیا ہم نے گھر پہ کچھ نہیں پکایا؟ ہمارے ہاں کاروبار میں مندی آ جائے، اور مندی بھی ایسی نہیں ہوتی کہ ہمیں فاقوں کی نوبت آتی ہے، بس جو ہمارا بیلنس بڑھ رہا ہوتا ہے وہ یا تو اسٹاپ ہو جاتا ہے یا کچھ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، باقی اللہ کی نعمتیں ہم اسی طرح استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ وسواس گردش کرنے لگتے ہیں کہ شاید کسی نے کچھ کروا دیا، شاید کچھ بندش یا رکاوٹ ڈالوا دی۔ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آج میں آپ کا مہمان ہوں، آج میں آپ کا مہمان ہوں، آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، آپ مجھے کھانا کھلائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اپنے گھر میں کہ جاؤ گھر میں دیکھو کچھ ہے تو کھانے کے لیے لے آؤ۔ وہ گئے اور واپس آگے کہا گھر میں آپ کے کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے۔ دوسری بیوی کے یہاں، تیسری کے یہاں، چوتھی کے یہاں، 9 گھروں میں گئے، 9 گھروں میں سے کسی ایک گھر میں بھی ایک بندے کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں مل سکا۔ حالات ایسے تھے، لیکن بات کیا تھی؟ آپ کے الفاظ کیا تھے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاءک۔ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میرے اوپر تیرے فیصلے چلتے ہیں اور تیرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے، تیرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے، اگر تنگی ہے تو یہ تیرا فیصلہ ہے، یہ بھی عدل پر مبنی ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان گھماتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے جو گھومتے ہیں، کوئی ہمیشہ تنگ دست نہیں رہتا، نہ کوئی ہمیشہ مالدار رہتا ہے۔ تو عقیدہ اور نظریہ ہمیں قرآن نے کیا دیا کہ رزاق اللہ ہے، روزی کا ضامن اللہ ہے، کوئی اور اس پر کنٹرول پا ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اگر کوئی اور رازق ہوتا تو اہل توحید تو بھوکے مر جاتے، وہ اللہ کے سوا کسی کے در پر جاتے ہی نہیں، مواہب تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہی نہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ رزاق ہے اور طاقت والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح مسلم کی روایت ہے، نماز میں جب رکوع سے کھڑے ہوتے تھے اور نماز کے بعد بھی یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ جو تو دینا چاہے کائنات کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور جسے تو روک لے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ کسی دولت مند کو اس کی دولت نفع نہیں دے سکتی۔ اللہ اگر کسی کو رزق دینا چاہے، مال دینا چاہے، دولت دینا چاہے، اللہ کی قسم ساری کائنات جمع ہو جائے اور چاہے کہ اس سے یہ نعمت روک لے، وہ روک نہیں سکتے۔ اور جسے اللہ روک لے، جو چیز اللہ روک لے، ساری مخلوق مل کر آپ کو دینا چاہے
عطا نہیں کر سکتی۔ تو عقیدہ کیا پتہ چلا کہ اللہ کے اختیار میں رزق کے معاملات ہیں۔ دوسری چیز، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لوگوں کے رشتے نہیں ہوتے، لوگ سمجھتے ہیں کہ رشتوں میں کسی نے بندش کروا دی، اصل میں ہماری پسند کا، ہمارے مطلب کا رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ رشتے آتے ہیں لیکن ہم ٹھکرا دیتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں ایک معیار ہوتا ہے، دنیا میں ایک اسٹیٹس ہوتا ہے، دین تو ہم سائڈ پر رکھ دیتے ہیں، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس معیار پر رشتہ نہیں مل رہا ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی رکاوٹ ہو، اور پھر جب وہ رشتہ ہو جاتا ہے تو وہ رکاوٹ کہاں گئی، وہ بندش کہاں گئی۔ پھر شادی ہو جاتی ہے، 4-6 سال گزر کے اولاد نہیں ہوتی۔ جب اولاد نہیں ہوتی تو اس جوڑے کو سارا خاندان، سارے رشتہ دار، سارے دوست اور احباب پریشان کر رہے ہوتے کہ اولاد کیوں نہیں ہوئی، ادھر جاؤ ادھر جاؤ فلاں جگہ جاؤ، دیکھو کسی نے کچھ کروا دیا۔ بس یہ نظریہ، یہ سوچ لوگوں کے ذہنوں میں بھر دی جاتی ہے کہ شاید کوئی بندش کروا دیا۔ اصل میں ہمارے عقیدے بڑے کمزور ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کمزور ہے۔ قرآن مجید کا 25واں پارہ ہے، سورہ شورا ہے، آیت نمبر 49 اور 50 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے۔ زمین و آسمان کا بادشاہ اللہ ہے، بادشاہی اللہ کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ قرآن نے پہلے بیٹیوں کا تذکرہ کیا، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور پھر او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا، لے کر دکھلا دو، لگاؤ زور، ساری کائنات مل کر زور لگائے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہے کچھ نہیں دیتا۔ اگر اللہ کسی انسان کو پیدا کر دے، اس کے ہاتھ میں 1 انگلی کم ہو، اللہ کی قسم دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں، ساری میڈیکل سائنس مل جائے، اس 1 انگلی کو نہیں بنا سکتے۔ اور آپ کہتے ہو کہ غیر کے ہاتھ سے اولاد مل جائے، وہاں سے مل جائے، وہ دینے پر آتا ہے تو مریم کو اس وقت بھی دے دیتا ہے جب کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، اور نہ دینے پر آئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی زوجہ تھی، لیکن آپ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت یہ اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے کچھ نہ کہے۔ پھر آگے فرمایا انہ علیم قدیر، وہ جانتا بھی ہے کہ کس کے ہاں اولاد ہے اور کس کے ہاں نہیں ہے، اور قدرت بھی رکھتا ہے، دے بھی سکتا ہے، لیکن اس کے فیصلے ہیں۔ لیکن ہمیں ترغیب دلائی گئی کہ اللہ سے مایوس نہیں ہونا، مانگو اللہ سے مانگو۔ ابراہیم علیہ السلام بھی مانگتے رہے، زکریا علیہ السلام بھی مانگتے رہے۔ زکریا علیہ السلام کی بیوی بانجھ تھی، ماں بننے کے قابل نہ تھی، لیکن نا امید نہیں تھے، اللہ سے اولاد مانگ رہے تھے۔ اور جب اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اللہ نے قرآن میں پتہ کیا کہا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، ہم نے ان کی بیوی کو درست کر دیا، یعنی ماں بننے کے قابل بنا دیا۔ اللہ سے مانگ رہے تھے، مایوس نہیں تھے، نا امید نہیں تھے، اللہ نے اسباب مہیا کر دی ہے۔ اللہ کے ساتھ جڑیے تو صحیح۔ پھر ایک اور چیز، بیماری ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے، ہم اس سے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شاید کسی نے کچھ کروایا ہوا ہے، اس ڈاکٹر پہ گئے، اس ڈاکٹر پر گئے، وہاں گئے، فلاں جگہ پر گئے، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا، لگتا ہے کسی نے کچھ کروا دیا۔ آپ قرآن دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں میرا اللہ شفا دیتا ہے۔ شفا کون دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اس کو عقیدہ دیا گیا کہ اس کو شفا نہیں مل رہی، مطلب جادوگروں نے، بندش نے، رکاوٹ نے شفا کو روک رکھا ہے۔
یہی عقیدہ دیا جا رہا ہے نا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ شفا دیتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی مریض کے پاس جاتے اس پر ہاتھ رکھتے اور یہ دعا پڑھتے، اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. بیماری کو لے جا، اذهب الباس بیماری کو لے جا، رب الناس اے لوگوں کے رب، واشفی انت الشافی تو شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، لا شفاء الا شفاءک تیرے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا، ایسی شفا دے کہ کوئی بیماری بھی باقی نہ بچے. تو شفا اللہ کے ہاتھ میں. ایوب علیہ السلام کتنا عرصہ بیمار رہے لیکن اللہ کو پکارتے رہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں بیمار ہوں، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو بیماری میں دوا بھی کیجئے اور اللہ سے دعا بھی کیجئے. ڈاکٹر دوا تو دے سکتا ہے، شفا نہیں دے سکتا، اور اللہ شفا دینا چاہے تو کوئی روک بھی نہیں سکتا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اب یہ نظریات اپنے دل و دماغ سے نکال دیں. اگر کوئی بیمار ہے، کاروبار میں تنگی ہے، اولاد نہیں ہو رہی، تو اس پر جادوگروں کے اثرات نہیں ہیں، یہ اللہ کے امتحان اور آزمائش کے معاملات ہیں. اب آتے ہیں دوسری طرف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہوا تھا. آج لوگ اس کا بھی انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو مان لیا جائے تو نبوت پر حرف آتا ہے. بالکل بھی نہیں آتا. جادو ایک جسم پر تکلیف تھی جو آپ کو ہوئی، جیسے آپ بیمار ہوئے اسی طرح جادو بھی آپ کو ہوا. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت پیش کی، سورہ طٰہٰ کی آیتیں پیش کی کہ موسیٰ علیہ السلام پر جادو ہوا. یہ تو قرآن سے ثابت ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام بھی تو پیغمبر تھے، ان پر بھی جادو ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہوا، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ پر جادو ہوا، اور جادو کے اثرات ایسے تھے کہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا کہ آپ نے یہ کام کیا ہے اور آپ نے وہ کام کیا نہ ہوتا. یہ آپ کو لگتا کہ آپ نے نہیں کیا اور آپ نے کر لیا ہوتا. آپ 1 ماہ پریشان رہے، 1 مہینہ، اور 1 مہینے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کرتے رہے. پھر آپ نے فرمایا کہ عائشہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جس مسئلے میں 1 مہینے سے پریشان تھا، اللہ نے وہ مسئلہ حل کر دیا، اللہ نے میری پریشانی دور کر دی. آپ نے فرمایا کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے اور مجھے بتلایا کہ مجھ پر جادو ہوا ہے، اور ذروان ایک کنواں ہے وہاں پر ہوا ہے، اور میرے بالوں پہ جادو کیا گیا ہے، اور لبید بن عاصم جو یہودی ہے اس نے جادو کیا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ میں اس کنویں پر گیا اور میں نے اس کنویں کا پانی دیکھا جو ایسا تھا جیسے مہندی کسی پانی میں ڈال دی جائے تو پانی سرخ ہو جاتا ہے. کہا کہ وہ پانی سرخ تھا. پھر مجھے کہا گیا کہ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیے. کہا کہ میرے بالوں پر 11 گراہیں لگی ہوئی تھیں، میں یہ دونوں صورتیں پڑھتا جا رہا تھا، ایک ایک آیت پڑھتا گیا، ایک ایک گراہ کھلتی گئی. جب میں نے ان دونوں صورتوں کی تلاوت مکمل کی، اللہ نے مجھے شفا دے دی. اب اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ آپ لوگوں کو بتائیں نا، پھر یہ بات آپ لوگوں کو یہ ڈیٹیل بتائیں. فرمایا کہ اللہ نے مجھے شفا دے دی. اب میں لوگوں میں یہ بات پھیلانا نہیں چاہتا، اب میں لوگوں میں یہ بات پھیلانا نہیں چاہتا. اب یہاں رکیے، جو چیز سمجھنے والی ہے نا، جو نقطہ سمجھنے والا ہے، اسے بڑی توجہ سے سمجھیں. آج آپ پریشان ہوں کسی بیماری میں، کسی تکلیف میں، کاروبار میں، اولاد کے نہ ہونے میں، یہ بہروپی آپ سے کیا کہتے ہیں؟ آپ پر کسی نے کچھ کروا دیا ہے، کوئی بندش کروا دی، کوئی رکاوٹ کروا دی. یہاں امام کائنات ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، پوری بنی آدم کے سردار ہیں، ان پر خود جادو ہوا تھا. ان سے زیادہ کوئی بڑا عالم بھی نہیں، متقی بھی نہیں. انہیں نہیں پتا چلا کہ مجھ پر جادو ہوا ہے. چلا پتا، 1 مہینہ پریشان رہے، اور یہ بہروپیے ہمیں کہتے ہیں کہ تم پر جادو ہوا ہے.
تم پر بندش کروا دی، تم پر رکاوٹ کروا دی، ان بہروپیوں کو کس نے بتلا دیا؟ یا تو انہوں نے خود کیا ہوگا یا جادوگر نے آ کر بتلایا ہوگا۔ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں، اور شریعت نے کوئی ایسا علم نہیں دیا کہ جس علم کے ذریعے یہ معلوم کیا جا سکے کہ فلاں پر جادو ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اوپر ہونے والے جادو کا علم نہیں تھا، فرشتے نے آ کر بتلایا، تو اب کوئی اور کیسے بتلا سکتا ہے؟ تو جو بتلاتا ہے وہ غلط ہے۔ اب آخری بات کی طرف آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اسے یہ شک ہو جائے، شبہ ہو جائے کہ ہاں مجھ پر جادو ہے، شبہ ہو سکتا ہے، کسی کو شک ہو سکتا ہے، کسی کو یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ ہاں میرے اوپر کچھ جادو والے معاملات ہیں، تو اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں، اگر کوئی شخص کسی نیک آدمی پر جادو کروائے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ کوئی ہلکا پھلکا جادو نہیں ہوگا، یہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، دین کا کام کرتا رہتا ہے، کوئی بڑا ہیوی جادو اس پر کارگر ہوگا۔ تو جو جادو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوا ہوگا وہ کتنا ہیوی ہوگا؟ یہ آج کے کالے پیلے نیلے جادو تو سب بیکار ہے، فیل ہے اس کے آگے، لیکن جو جادو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اثر کر گیا وہ کتنا ہیوی ہوگا۔ اس کا علاج کیا بتلایا؟ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ یہ کوئی معمولی صورتیں نہیں ہیں، ان کا سادہ سا ترجمہ دیکھیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ آپ اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ اس ملک کے حاکم کی پناہ میں ہیں، آپ بتائیے پھر اس ملک کے چوروں سے، اچکوں سے یا کسی اور سے آپ کو کوئی خوف رہتا ہے؟ نہیں رہتا۔ تو ایک شخص اللہ کی پناہ میں آ رہا ہے، قل اعوذ برب الفلق، اگلے الفاظ من شر ما خلق، یہ ایک جملہ ہر قسم کے شر کو ختم کر دیتا ہے۔ من شر ما خلق، اے اللہ جو شر بھی تو نے پیدا کیا ہے، وہ چوروں کا ہو، اچکوں کا ہو، جادوگروں کا ہو، جنات کا ہو، آسیب کا ہو، موذی جانوروں کا ہو، کسی کا بھی ہو، من شر ما خلق، اللہ جو شر بھی اس زمین پر ہے میں اس شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات کے اندھیرے کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گراہوں میں پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ ہے جادو جو پھونکتے ہیں گراہوں میں۔ اور پھر فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ایک تو جادو ہے اور ایک حسد ہے، یہ جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جس کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے، اس نعمت سے لوگ حسد کرتے ہیں، اور وہ نعمت چھن بھی سکتی ہے۔ جبھی تو یہ دعا سکھلائی گئی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جب کوئی مجھ سے حسد کرے، مجھ سے کوئی حسد کرے، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس، الہ الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی۔ میرا اور آپ کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ جنات کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ شیطان کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ ہم اللہ کی پناہ میں آ گئے تو کوئی موذی چیز، کوئی شر ہمیں نقصان نہیں دے سکتا انشاءاللہ۔ الہ الناس من شر الوسواس الخناس، میں پناہ میں آتا ہوں خناس کے شر سے۔ خناس کون ہوتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جادو، ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے صرف وسوسہ، ہوتا کچھ نہیں ہے، انسان وسواس کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں بیٹھے، کسی نے صرف اتنا ہی کہہ دیا کہ آپ پر جادو ہے، آپ پر بندش ہے، تو انسان تو کمزور ہے نا، اس وسوسے کو لے کر پریشان ہو جاتا ہے۔ ان صورتوں میں اللہ سے کہتے کہ اللہ الذی یوسوس فی صدور الناس،
میں تیری پناہ میں آتا ہوں ان وسواس سے جو سینوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ اچھا یہ وسوسے ڈالتے کون ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وسواس شیاطین ڈالتے ہیں، جنات ڈالتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ وسوسے انسان بھی ڈالتے ہیں، انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں۔ آپ کسی مجلس میں بیٹھے، کسی انسان نے آپ کو کوئی بات کہہ دی، وہ آپ کے لیے وسوسہ اور خیال بن گئی، اب آپ پریشان ہو گئے۔ لیکن جب آپ یہ صورتیں پڑھیں گے، پھر من الجنۃ والناس، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں سارے انسانوں کے وسوسوں سے بھی اور جنات کے وسوسوں سے بھی۔ جب آپ یہ دو صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں گے، آپ یقین جانیے اگر جادو کے اثرات ہوئے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے، نظر بد ہوئی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، حسد کے اثرات ہوئے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ باقی اس کے علاوہ جو بہروپی اور شعبے باز آپ کو دوسرے طریقے بتلاتے ہیں کہ گلے میں یہ ڈال دو، دھاگے ڈال دو، تعویذ ڈال دو، یہ سارے امور من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کچھ لٹکایا، گلے میں کچھ ڈالا، تعویذ ڈالا تو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ تو جادو کا توڑ، ان برائیوں کا توڑ اگر کرنا ہے تو اللہ کی کتاب سے کریں اور خود کریں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان برائیوں سے، ان شرارتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقیدوں کی اصلاح فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔